انسان جس وقت اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے تو انسان کا وہ علم اور ادراک کچھ کیفیات سے متصف ہوتا ہے، اور وہ کیفیات انسان کے نفس کی ہیں، انسان کے ذہن کی ہیں۔ علم حاصل کیا ہے تو وہ علم یا شک کی کیفیت سے متصف ہوگا، یا انسان کا علم ظن کی کیفیت سے متصف ہوگا، یا قطع کی کیفیت سے متصف ہوگا۔ یہ کیفیات ہیں انسان کے ذہن کی، اور یہ کیفیات ذہن میں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان کسی شے کا علم حاصل کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ علم ذہن میں آتا ہے، ذہن میں کوئی کیفیت اس علم کے بارے میں ذہن کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیفیت کس کے بارے میں پیدا ہوتی ہے؟ اسی علم کے بارے میں جو ذہن میں آیا ہے۔ ٹھیک، اور یہ کیفیت پیدا کہاں ہوتی ہے؟ ذہن میں ہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ علم جو ہے اب ذہن میں آ گیا ہے۔ جب ذہن میں آ گیا تو ذہن میں اس علم کے بارے میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، کبھی شک کی، کبھی ظن کی، کبھی قطع کی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ شک کی صورت میں آپ نے جس شے کا علم حاصل کیا ہے اس کی تصویر جو ہے وہ بہت زیادہ مجمل ہوتی ہے، کلیئر نہیں ہوتی ہے، دھندلی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے اور نہیں ہے کہ مابین کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہی ہے جیسے میں نے سمجھا ہے، یا پتہ نہیں شاید کچھ اور ہے۔ ظن کی صورت میں اس علم کی تصویر کلیئر ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں دھندلاہٹ، کچھ نہ کچھ اس میں ابہام ہوتا ہے۔ اور اگر کیفیت پیدا ہو گئی ہے قطع کی، یقین کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں شے کا جو علم آیا ہے وہ علم، وہ تصویر مکمل طور پہ کلیئر ہے، صاف ہے۔ اچھا، تو شک، ظن اور قطع، ان میں جو تیسرا درجہ ہے وہ درجہ جو ہے وہ اس خوبی سے متصف ہے کہ تصویر کیا ہوتی ہے؟ مکمل طور پہ صاف ہوتی ہے۔ ہم نے اس درجے کا نام دیا ہے قطع۔ قطع کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو کاٹ دینا۔ تو ہم نے اس کیفیت کا نام قطع کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ جو تصویر ذہن میں آئی ہے نا، اس تصویر کے ساتھ جو ظن اور شک کے مرحلے میں دھندلا پن تھا اس کو اس نے کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا ہے، چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اس لیے اس مرحلے کا نام ہم نے رکھا ہے قطع۔ اس کیفیت کا نام ہم نے قطع رکھا ہے، ورنہ اس کے دیگر نام کیا ہیں؟ یقین یا علم یقینی، یعنی وہ علم، وہ تصویر جس کی کیفیت کیا ہے؟ ذہن میں یقین کی ہے۔ اچھا، تو قطع کی پھر اس کا مطلب ہے، یہ خوبی کیا ہے کہ یہ کاشف ہوتا ہے، کس سے؟ واقع سے، چونکہ واقع کا علم ذہن میں آیا ہے نا۔ تو واقع سے قطع کیا ہوتا ہے؟ کاشف ہوتا ہے۔ ٹھیک، کاشفیت اس قطع کی خوبی ہے۔ تو ادھر انسان کا ذہن ہے، مد مقابل ہے شیء معلوم۔ قطع نے شیء معلوم کے علم اور ادراک کے اوپر جو پردے تھے ان کو کشف کیا ہے، ان کو قطع کر کے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ تصویر ذہن میں آ رہی ہے نا؟ تو اس مرحلے میں جو اشیاء کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہوا ہے اور اس علم کی ذہن میں کیفیت کیا ہے؟ قطع کی، اس قطع کو بولتے ہیں قطع طریقی۔ قطع طریقی وہ ذہنی کیفیت ہے، کس کے بارے میں ہے یہ کیفیت؟ اس علم کے بارے میں جو آپ نے اشیاء کا حاصل کیا ہے۔
ठीक हो गई बात। जी। इसको तरीकी क्यों बोलते हैं? इस कात को तरीकी इसलिए बोलते हैं क्योंकि, तो जो फरमाइए इस लफ्ज पे, उस दिन भी ये जुमला मैं बोल गया हूं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। जो मुतालिब और मानी होते हैं ना, वो मुतालिब और मानी मैं बोल रहा हूं तो ये सारे फिजा में जा रहे हैं मेरे अल्फाज और मानी को लेके। मुतकल्लिम कलाम करता है तो अल्फाज कहाँ जा रहे हैं? फिजा में। मानी उन अल्फाज के साथ कहाँ जा रहे हैं? फिजा में। तो खुली फिजा में जिस वक़्त ये मानी चले जाते हैं तो इनकी हैसियत ऐसे है जैसे वो खुली फिजा में एक आज़ाद परिंदे की होती है। ठीक है ना? फिर सामे के ज़हन में इन मानी को महफूज किया जाता है, तो महफूज करने का अब इन मतालिब में और ज़हन में जो वास्ता है वो कहता है। ठीक। तो जो फरमाया आपने, जी। इन मानी को ज़हन में महफूज करना। वो जो फिजा में आज़ाद परिंदे की तरह आज़ाद मानी है, जी। सामे के अपने ज़हन में इनको महफूज करता है। किसके ज़रिए महफूज करता है? कात के ज़रिए। तो उन मानी को महफूज करने का या उन मानी को फहम में लाने का रास्ता क्या है? कात है। इसलिए कात को क्या बोलते हैं? कात तरीकी। अच्छा, बात थोड़ी जनरल हो गई है, क्लोज करने लगा हूं। शार मुकद्दस की तरफ से तुम्हारे लिए कुछ अहकाम आए हैं। फलां चीज हलाल है, फलां हराम है, ये वाजिब है, ये मुस्तहब है। इनको अहकाम शरिया बोलते हैं। इन अहकाम शरिया का मुखातब कौन है? मुकल्लफ। आप लोग मुखातब हैं। शार ने खिताब किया आपकी तरफ, ये अहकाम है तुम्हारे लिए। ठीक है ना? अब इन अहकाम का मुकल्लफ ने इल्म हासिल करना है। तो जो इल्म हासिल करेगा, अब तो पहली बात तो यह है कि इन अहकाम का इल्म कहाँ से हासिल करेगा? कहता है वो आयत और रिवायत है। ठीक है जी। जहां से हासिल करेगा वो क्या है? वो आयत और रिवायत है। इनसे मुकल्लफ ने इल्म हासिल करना है। किस शय का इल्म हासिल करना है? इन अहकाम का जो इन आयत और रिवायत में बयान किए गए हैं। जब इल्म हासिल करना है तो वो इल्म जब हासिल करेगा तो उस इल्म की कैफियत या शक होगी या जान होगी, और इन तीन में से काशिफ का दर्जा कौन सी कैफियत रखती है? काशिफ की। तो वो काशिफ वाली सूरत में जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो ज़हन जो है इन पे इत्मीनान कर लेता है। इत्मीनान का मतलब कि ये से हो गया, ज़हन ने इनको दर्ज करके फाइल बंद कर दिया है, सेव कर दिया है। ठीक है ना? तो अब इन अहकाम को कश्फ करने में ज़हन और इन अहकाम के इंकशाफ में दरमियान में वास्ता क्या चीज बनी है? कात। अहकाम के कश्फ में, क्योंकि जब कात काशिफ आए तो मद मुकाबिल कोई शाय मकशूफ है जिसको कात ने कश्फ किया है। तो अब इन अशिया के जिन्होंने कश्फ होना है, इनके कश्फ होने में किस पे कश्फ होना? इन्होंने इंसान के ज़हन पर। तो एक वो शाय मकाम है जिस पर इन्होंने जाहिर होना है, कश्फ होना है, और ये वो अशिया हैं जिन्होंने कश्फ होना है। एक मकाम पे कश्फ होना है, मकाम का नाम है ज़हन। अशिया जिन्होंने कश्फ होना है वो हैं अहकाम शरिया। तो ज़हन पर इनके कश्फ होने के दरमियान जो चीज वास्ता वसीला बनी है वो कात है। तो कात चूंकि इंसान या मुकल्लफ के ज़हन पर इन अहकाम के कश्फ होने के दरमियान में क्या बनता है? वास्ता बनता है। वास्ते को बोलते हैं तरीक। इसलिए ये कात क्या कहलाता है? तरीक। कात अल काशिफ का दूसरा नाम क्या है? तरीक। उन काशिफ समझिए। कात तरीकी समझ में आ गया है ना? अच्छा, तो कात तरीकी वो कैफियत है जो इल्म को इल्म के हवाले से ज़हन में पैदा होती है। और इल्म जो अशिया का अहकाम का जो भी है,
मैं मिसाल अहकाम की दे गया हूँ, वैसे वो बात जनरल है, अशिया हैं, अहकाम हैं, मौज़ूआत हैं, सब कुछ है। यही कात जो काशिफ बनता है अशिया के लिए, अहकाम के लिए, यही कात फिर कुछ अहकाम के लिए मौजू बनता है। तो जो है इसी कात को उठा के हम क्या कर देते हैं, कुछ अहकाम के लिए मौजू बना देते हैं। वो अहकाम कौन है भाई जिनके लिए ये मौजू बनता है? कहता है वो अहकाम बाद में बयान करेंगे किन किन के लिए ये मौजू बन सकता है। फिर हाल ये समझे कि यही कात उठा के हम इसको क्या कर देते हैं, कुछ अहकाम है, इसको मौजू की जगह पे रख के वो अहकाम इसी कात के ऊपर हम जारी कर देते हैं। जब इसी कात को उठा के हम मौजू की जगह पे रखते हैं और उन अहकाम को इस पे जारी करते हैं, और उन अहकाम के मद्दे मुकाबिल ये उनका क्या कहलाता है, और वो भी अहकाम शरिया की बात हो रही है। वो शरिया अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं किसके ऊपर, इसी कात के ऊपर। तो उन अहकाम के लिए यह कात क्या हो जाएगा, मौजू हो जाएगा। तो कहता है वही कात जो मौजू की जगह पे आने से पहले इसका नाम था कात तरीकी, वही कात जब इसकी निस्बत देंगे उन अहकाम की तरफ जो इस पे लागू किए जा रहे हैं, जो इसके ऊपर जारी किए जा रहे हैं, उनकी तरफ जब इसकी निस्बत दी जाएगी तो उनके लिए बन जाएगा कात मौजू। तो अब हमारे पास चीजें हो गई हैं दो। कौन कौन सी? एक हैं वो मुतअल्लिकात जिनको कात ने कशफ किया था, जिनके और ज़हन के माबैन कात तरीक बना था। दूसरी चीज है मुतअल्लिकात के अलावा क्या, वो अहकाम जिनको इस कात के ऊपर हमने जारी करना है। अगर इस कात की निस्बत देते हो तुम इसके मुतअल्लिकात की तरफ जिनको इसने कशफ किया था ज़हन पर, उस वक़्त ये कात तारीकी कहलाता है। इसी की निस्बत दी जाए उन अहकाम की तरफ जिसको इसके ऊपर जारी किया जाता है, उस वक़्त यही कात तारीकी क्या तब्दील होकर बन जाएगा, क्या इसका नाम हो जाएगा, कात मौजू। हाँ जी, वही एक ही कात है। दर्जे दो बने हैं तो दो दर्जों में इस दर्जे का नाम हमने अलग किस्म शुमार किया है, पहले वाले दर्जे को हमने अलग किस्म शुमार किया है। कात तरीकी को मौजूई की तरफ मैंने कैसे पलटा है, ये ज़हन में आ गई है बात। माजरा चाहता हूँ जिनको कल समझ आ गई थी उनके लिए तकरार आए, हो सकता है तकरार उनके लिए मुमिल हो, मुमिल समझते हो यानी बोरियत है, तो जसारत होगी। बहरहाल माजरा चाहता हूँ क्योंकि उलमा ने कहा है तो खिलाफी तौर पर मुझे उनकी हुक्म की तामील करनी पड़ी है। तो वो ही कात तारीकी तहव्वल करके तब्दील होके किस दर्जे में चला गया है, कात मौजूई। जिस वक़्त वो मौजूई बना था तारीकी वाली उसकी कैफियत खत्म नहीं हुई या तारीकी वाली हैसियत उसकी खत्म नहीं हुई, वो उसके अंदर रह गई है, मगर हमने इस वक़्त उससे कतई नजर काट दिया है। उस जिहत को हमने मलहूज नहीं रखा है। कौन सी जिहत मलहूज रख ली है हमने, वो मौजूई वाली से मुराद वो उन अहकाम वाली जो इसके ऊपर अब हमने जारी करने हैं। ठीक हो गई बात जी। अच्छा, अब जिस वक़्त हमने उस कात को एक दूसरी और जिहत में जाके इस्तेमाल किया है, उस जिहत का नाम क्या है, कुछ अहकाम का ये मौजू बन रहा है। तो मौजू वाली दर्जे में या मौजू वाली हैसियत में रखने के बाद अब यहाँ इस कात के अंदर मजीद दो किस्में या दो हैसियत पैदा हो गई हैं। वो दो हैसियत कौन सी हैं? कहता है कात के अंदर दो हैसियतें ये हैं कि एक बार कात जो होता है वो होता है तरीक। किधर तरीक है? मुतअल्लिकात का मैं देख चुका हूँ, अहकाम है, शरई मौज़ूआत हैं। दूसरी हैसियत कात के अंदर यह है कि इन्नहु सिफ़तुन नफ़सानियतुन क़ाइमुन बिल ज़हन। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कात जो तरीक और काशिफ है वही कात ज़हन में, ज़हन की कैफियत नफसानिया भी है या नहीं है जी। जैसे भूख और प्यास इंसान के नफ्स की कैफियत हैं, शक और वहम ज़हन की कैफियत है, उसी तरह कात भी इंसानी ज़हन की, इंसानी नफ्स की एक
کیفیت ہے، صفت نفسانی ہے یا نہیں ہے؟ جی مانتے ہو اس بات کو؟ جی ٹھیک ہے. تو قط کے اندر اب دو جہتیں ہم نے رکھی. ایک وہ حساب کا، اس کا نام رکھا ہے انہو کاشف یا انہو طریق. دوسری اندر اس کے اندر ہم نے جو جہت ملحوظ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہو صفت نفسانیت، انہو کیفیت نفسانیت. ٹھیک ہے. جی تو اب ہم ان دو ناموں سے اس کو پکاریں گے. قط بما ہوا کاشف والطریق، قط بما ہوا کیف نفسانی، بما ہوا صفت نفسانی. ٹھیک ہے جی. جی اچھا، تو جس وقت تم نے قط کو احکام کے لیے موضوع بنایا ہے تو اس وقت یہ سوال آئے گا کہ یہ حکم جو تم نے جاری کیا ہے اس قط کے اوپر، قط کی کس جہت کے اوپر جاری کیا ہے؟ صفت نفسانی ہونے والی جہت پہ جاری کیا ہے یا اس کی کاشفیت والی جہت کو مد نظر رکھ کے آپ نے اس پہ جاری کیا ہے؟ توجہ ہے. جی کہتا ہے دونوں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ حکم اس جہاد کے پیش نظر اس پہ لگایا گیا ہو سکتا ہے یہ حکم جو لگایا گیا ہے اس دوسری والی جہاد کے پیش نظر اس پہ لگایا گیا ہو. ٹھیک ہے. دونوں جہاد اس کے اندر ہو سکتی ہے. جب دو جہاد اس کے اندر ہو سکتی ہیں، کس کے اندر؟ جب اس کو موضوع قرار دیا گیا ہے حکم کا. تو حکم لگایا ہے تم نے قط کی یہ جہاد دیکھ کے، یا حکم لگایا ہے قط کی یہ والی جہاد دیکھ کے، تو دو جہاد کے لحاظ سے قط موضوعی کی دو قسمیں ہو جائیں گے. قط موضوعی بما ہوا کاشف، قط موضوعی بما ہوا صفت نفسانی. اس کا اور شارٹ نام نکالا ہے علماء نے، قط موضوعی الطریقی، کیونکہ کاشفیت اور طریقت ایک ہی چیز ہے جی اور وہی کاشفیت والی جہت کے بنا پر حکم لگایا گیا ہے. تو موضوعی اس لیے چونکہ موضوع بن رہا ہے حکم کے لیے، اور طریقی اس لیے کیونکہ اس کی طریقی والی جہت کی بنا پہ یہ حکم لگایا گیا ہے. تو نام اس کا کیا پڑ گیا ہے اب؟ قط موضوعی الطریقی. اور جو دوسری والی جہت ہے اگر اس کو مد نظر رکھ کے حکم لگایا جاتا ہے تو پھر اس کا نام انہوں نے رکھا ہے قط موضوعی الصفاتی. نام یہ آسان ہو گیا. جی بات سمجھانے میں یہ شارٹ نام کام دے گا. اچھا، تو اب کتنی قسمیں ہو گئی ہیں قط موضوعی کے اندر؟ دو. قط موضوعی الطریقی، قط موضوعی الصفاتی. کہتے ہیں جس وقت قط موضوعی الطریقی ہے اس وقت یہ حکم کا خود بے تمام ہی خود موضوع ہے، یا حکم کا موضوع کوئی اور ہے، یہ اس کا جز ہے. تو قط موضوعی الطریقی کی پھر دو قسمیں ہو گئیں، یا خود حکم کا موضوع ہے یا جو حکم کا موضوع ہے یہ اس کا آگے جز ہے. جز سے مراد قید ہے، شرط ہے، علاق ہے، جو بھی ہے. قط طریقے کے اندر کتنی صورتیں آ گئیں؟ انہو موضوع، انہو جزء لے موضوع ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب آ جاؤ قط موضوعی الصفاتی کے اندر. کہتے ہیں اس وقت بھی قط موضوعی الصفاتی جو ہے یا خود کل کا کل جو ہے اس حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے، یا خود بے تمام ہی موضوع نہیں بن رہا بلکہ موضوع کوئی اور شے ہے اور یہ اس موضوع کے لیے جز ہے، قید ہے، شرط علاقے. تو قط صفتی کے اندر بھی آگے دو آپشن آ گئے. جب قط صفتی کے اندر بھی دو قسمیں آ گئیں، قط موضوعی الطریقی کے اندر بھی دو قسمیں آ گئیں، تو قط موضوعی کی ٹوٹل چار قسمیں ہو گئیں. جی کیونکہ یہ چاریں قسمیں کس کی ہیں؟ ان چاروں قسموں کا جو پیچھے بنیاد ہے وہ قط موضوعی ہے. تو یہ چاریں قسمیں کس کی بنی؟ تو موضوعی کو پہلے ہم نے صفتی اور طریقی بنایا، صفتی کے اندر دو بنائے، پھر طریقی کے اندر بھی دو بنائے. تو یہ ٹوٹل چار قسمیں کس کی ہیں؟ قط موضوعی کی. تو یہ چار قسمیں ہوگی قط موضوعی کی. قط موضوعی جو ہے جس درجے سے پلٹ کے آیا تھا اس درجے کو آپ جو ہے پھر دوبارہ پلٹ کے اگر اس موضوع کے درجے میں آنے سے پہلے والی حیثیت میں دیکھو وہ کیا تھا؟ قط طریقی. تو موضوعی کی چار کلاسیں لے لو، موضوعی بننے سے پہلے والا درجہ لے لو تو ٹوٹل قسمیں ہو جائیں گی.
یہ ہیں کات کی بات. ہاں جی آج تعداد بالکل نہیں آئی. کلیئر ہوا ہے نہیں ہوا؟ مصنف کی عبارت سے تطبیق چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. ٹھیک ہے میاں. جب یہ قط جز بنا ہے حکم کا، آپ نے متعلق کا جز بنا ہے یا جو حکم اس پہ آ رہا ہے اس کا جز بنا ہے؟ نہیں ہم اس کو جز بنائیں گے. اچھا سوال ہے، توجہ فرمائیے. جو قات طریقی ہوتا ہے نا، لا محالہ اس کا ایک متعلق ہونا ضروری ہے. جی اگر متعلق نہیں ہے تو یہ طریق کس کے لیے ہے؟ بالکل ٹھیک. چونکہ قات طریق یہ کاشف، سامنے کوئی شے نہیں ہے تو یہ کس کے لیے کاشف ہے؟ کس سے اس نے پردے کو کشف کیا ہے؟ وہ اس کا متعلق ہونا چاہیے. اس متعلق کا نام ہم نے رکھا ہے شیء معلوم. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو قات طریقی میں دو چیزیں ہو گئی. نمبر ایک خود قات، نمبر دو مقطوع بہ، جس کا قط ہوا ہے، جس کا آپ کو قات حاصل ہوا ہے. ایک قات خود ہو گیا، ایک وہ ہوئی شیء معلوم کہو، مقطوع بہ کہو، یا قات کا متعلق کہو. متعلق یعنی قات نے جس کے ساتھ جا کے تعلق پایا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب متعلق مقطوع بہ شیء معلوم نام بدلنے سے ذہن میں جو ہے وہ شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. یار اللہ تو چیزیں ہیں دو، ایک ہے قط، ایک اس کا متعلق. جس وقت ہم نے اس قات طریقی کو اٹھا کے رکھا ہے کدھر؟ موضوع کی جگہ پہ، تاکہ اس کے اوپر کوئی حکم لگایا جائے. توجہ ہے؟ تو موضوع کی جگہ پر اگر آپ اس قات کو رکھتے ہو، اس کے متعلق کو نہیں رکھتے ہو، اس وقت یہ بنے گا خود اس حکم کا موضوع. اور اگر حکم لگاتے ہو اس قات کے متعلق پر، لیکن اس پر یہ حکم آتا ہے اس شرط پر کہ قات کو ساتھ بطور قید، بطور شرط ساتھ ملا دیا جائے، تو اس وقت اس قات اس حکم کا موضوع کا جز ہوگا. قط موضوع کا جز ہوگا یا قط اس حکم کا جز ہوگا؟ نہ، حکم تو لگایا جا رہا ہے. جو متعلق کا جز پھر سن لو، پھر سن لو. قات اور قات کا متعلق دو چیزیں ہیں نا؟ جی. اچھا، دو چیزیں اس لیے ہونا ضروری ہیں چونکہ قات طریق ہے، تو طریق کے لیے کوئی چیز چاہیے جس کے لیے یہ طریق بنے. جس کے لیے طریق ہے اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ قات کا متعلق. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ قات موضوعی میں. قات موضوعی کون سا ہے؟ یہ وہی قات طریقی ہی تو ہے. جی اسی کو اٹھا کے آپ نے موضوع کی جگہ پہ رکھا ہے. تو اس کا رخ آپ نے جو ہے قات کا ادھر متعلق سے موڑ کے اس حکم کی طرف کر دیا ہے، جس حکم کو اس پہ تم نے لگانا ہے. ادھر آپ نے رخ موڑا اس کا، تو اس کے اوپر نام آ گیا موضوعی کا. اور قات کا منہ موڑ دیا آپ نے اس کے متعلق کی طرف، تو اس کا نام ہو گیا طریقی. ٹھیک ہے نا؟ قات تو ایک ہی ہے نا. اس کا منہ موڑ دیتے ہو کبھی اس کے متعلق کی طرف، کبھی موڑ دیتے ہو اس حکم کی طرف جو آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے. متعلق کی طرف موڑتے ہو تو اس کا نام رکھتے ہو طریقی، حکم کی طرف موڑ دیتے ہو تو اس کا نام ہو جاتا ہے موضوعی. جب آپ نے اس کا رخ موڑا ہے، موڑنے کی صورت میں اس کا ہو گیا رخ کدھر؟ حکم کی طرف. اس پر نام کون سا آ جائے گا؟ موضوعی کا. جب موضوعی کا نام ہے تو یہاں کہتا ہے رک جاؤ. جب قات کا رخ موڑا ہے تو اکیلے قات کا موڑا ہے یا ساتھ اس کے متعلق کا بھی موڑا ہے؟ اگر اکیلے قات کا موڑا ہے تو وہ حکم اس اکیلے قات پہ آئے گا. اس وقت اس حکم کا موضوع قات ہے. اور اگر قات کے پورے سیٹ کو موڑا ہے، قات اور اس کے متعلق کو موڑا ہے ادھر حکم کی طرف، تو پھر حکم اس قات کے متعلق پر آئے گا، وہ موضوع ہوگا اس حکم کا. قات اس موضوع کا جز ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جز سے مراد ہم نے کیا لیا ہے؟ قائد و شرط. یعنی یہ حکم اس قات کے متعلق پر آئے گا اور اس حکم کے اس پر آنے کے لیے
یہ قط شرط یا قید کا رول پلے کر رہا ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو خود موضوع بنے گا یا جو موضوع ہے اس کا جز بنے گا. جز سے کیا مراد ہے کہ ایک حکم لگانے کے لیے یہ قید ہے، یعنی یہ قید موجود ہوگی تو اس پہ حکم آئے گا، یہ شرط اس میں ہوگی تو یہ حکم اس پہ ورنہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ یا خود حکم کا موضوع ہے یا جو موضوع ہے یہ اس کے لیے جز ہے. جو موضوع والی تعبیر سے میری مراد ہے. اب ذرا اسی مثال پر جو مصنف نے دی ہے اس میں قط کا متعلق اور جو حکم لگا ہے تو کو ذرا تطبیق کر کے تطبیق ہو جائے. اذا قطعت بے وصول النصاب، جب تجھے قطع حاصل ہو جائے کہ نصاب مکمل ہو گیا ہے، نصاب پہنچ چکا ہے. جی زکوٰۃ کی میں نصاب آپ پڑھ چکے ہیں فقہ، ٹھیک ہے نا. فَيَجِبُ عَلَيْكَ قضا، تجھ پہ اتنی مقدار واجب. ٹھیک ہے نا. جو تالی ہے یہ حکم ہے. ٹھیک ہے بات؟ حکم کلیئر ہے. اب واپس آ جاؤ. یہ جو آیا نا وجوب قضا کا حکم، اس حکم کو آپ نے قط کے اوپر لگایا ہے یا نصاب پر لگایا ہے، لیکن لگے گا اس شرط پہ جب آپ کو اس نصاب کے مکمل ہونے کا قط ہو. اگر قط پہ لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس حکم کا موضوع قط ہے. اور اگر آپ نے حکم لگا ہے نصاب پہ، لیکن اس حکم کو نصاب پہ لگانے کی شرط یہ ہے کہ آپ کو اس نصاب کا قط ہو، تو اس وقت قط موضوع کے لیے جز. تو اب اس وقت ہم جو ہے وہ قرائن سے سمجھیں گے کہ جملہ شرطیہ میں جو تالی کا حکم ہے وہ قط پہ آ رہا ہے یا قط اور قط کے متعلق دونوں کے مجموعے پہ آ رہا ہے. مجموعے پہ آنے کی صورت میں قط موضوع کا جز کہلائے گا. تفصیل دن میں آ رہی ہے. اگلی تفصیل جو ہم دے چکے ہیں سفتی کے اندر دو جد یہی دونوں سیم کہ خود موضوع ہے یا خود موضوع کا جز. سفتی ہونے کی صورت میں بھی یہی دونوں بنیں گے، قط موضوعی الطریقی ہونے کی صورت میں بھی دونوں بنیں گے. تو اس طریقے سے قط موضوعی کی قسمیں ہو جائیں گی 4. انہو قد عرفت، آپ جان چکے ہیں. کیا جان چکے ہیں محسن شاہ جی؟ ان القطع بالتکلیف ہے. تکلیف سے مراد شرعی احکام. ان کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ روایات و آیات سے. تو اس تکلیف کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں اس تکلیف کا علم ہے، اس علم بالتکلیف کی کیفیت ہے ذہن میں کیا؟ قط. تو بجائے یہ کہنے کہ وہ قط جو کیفیت ہے تکلیف کے علم کی، اس نے اس قط کو دوڑ دیا ہے تکلیف کے ساتھ، شارٹ کر دیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کیفیات نفسانیہ جو ہوتے ہیں انسان ان کی طرف خود متوجہ ہوتا ہے. ان القطع بالتکلیف ہے، وہ قط جو تکلیف کے بارے میں ہے، یعنی وہ قط جو تکلیف شرعی کے علم کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے. واضح ہو رہی ہے حسنین؟ واضح نہیں ہو رہی؟ اخطاء او اصابہ، وہ قط واقع کے مطابق ہے یا نہیں، قطع نظر اس بات کی. یہ والا قط جو ہے کیا کرتا ہے؟ یوجب عقلاً استحقاق المدح والذم. یہ قط جو ہے اس کا اثر لازم کیا ہے؟ اس قط کا یہ قط جو علم بالتکلیف کی ذہن میں کیفیت ہے، اس قط کا کیا اثر لازم کیا ہے؟ مدح اور ذم کا یہ موجب ہوتا ہے. ہاں جی، ثواب اور عقاب، مدح اور ذم. مدح اور ثواب جو ہے یہ شرعی حکم ہو گیا. ذم اور عقاب جو ہے یہ مدح اور ذم یہ عقلی ہو گئے، ثواب اور عقاب یہ شرعی ہو گئے. اچھا، من دون ان یوخذ شرعا فی خطاب، یعنی من دون ان یوخذ شرعا
فی خطاب شرعی، بغیر اس قط کو کسی خطاب شرعی میں بطور موضوع اخذ کرنے کے اگر دیکھا جائے تو، جب اس قط کو دیکھا جائے کس کے بغیر، کسی خطاب شرعی، کتاب کا ترجمہ کروں گا کسی حکم شرعی میں موضوع کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے بغیر جب اس کو دیکھا جائے، اس وقت یہ کیا ہے، طریقی ہے۔ وَقَدْ يُؤْخَذُ، کبھی اس قط کو اخذ کیا جاتا ہے فی موضوع حکم آخر، کسی دوسرے حکم کے موضوع کے طور پہ۔ وہ دوسرا حکم کون سا ہو سکتا ہے؟ کہتا ہو سکتا ہے ایک حکم وہ ہو جو اس کا متعلق ہے، ایک حکم تو وہ ہو گیا نا جس کے ساتھ تعلق پایا، تو وہ حکم ہو جائے گا اس کا متعلق۔ تو دوسرا حکم وہ ہے جو اس کے خود کے اوپر، جو حکم اس کا متعلق ہے وہ اس پہ نہیں لگایا گیا، کسی اور سے پہ لگایا گیا۔ یا وہ حکم ہے، ہاں ہاں، ہو سکتا ہے وہ بھی لازمی، کیونکہ جس وقت یہ کاشف بنتا ہے نا، تو جس شے سے کاشف بنتا ہے وہ شاید حکم شرعی بھی ہو سکتا ہے، حکم شرعی کا موضوع بھی ہو سکتا ہے۔ جی جی، نماز سے بھی قط کاشف ہے، نماز کے حکم سے بھی قط کاشف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس جو حکم ہم نے قط کے اوپر لگانا ہے، اس کے ساتھ اس نے لفظ آخر کیوں لگایا ہے؟ کہتے ہیں اس پر آخر اس لیے لگایا ہے کہ ہو سکتا ہے قط طریقی جس متعلق سے کاشف بن رہا ہے وہ متعلق خود ایک حکم شرعی ہو، لیکن وہ کسی اور موضوع پہ لگایا گیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان پر وہ لگایا گیا ہے، یہ قط اس سے کاشف بن رہا ہے، تو وہ متعلق کیا ہو جائے گا، خود حکم شرعی۔ مگر وہ اس پہ چونکہ نہیں لگایا گیا، وہ کسی اور پہ لگایا گیا، اس نے صرف کشف کیا کہ بھئی نماز کے اوپر یہ حکم لگایا جا چکا ہے۔ تصویر ذہن میں آ رہی ہے بات کی یا نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، تو آخر اس لیے اس نے بولا کیونکہ ہو سکتا ہے متعلق کے مقام پر بھی جس کے ساتھ اس نے تعلق پایا ہے، جس کو اس نے کشف کیا ہے، وہ بھی کوئی حکم شرعی ہو، مگر وہ حکم شرعی اس کے اوپر نہیں لگایا گیا، کیونکہ اس کے اوپر لگائیں گے تو پھر یہ اس کے لیے طریق نہیں رہے گا، اس کے لیے موضوع ہو جائے گا۔ طریق تبھی بنے گا جب وہ حکم کسی اور پہ لگایا گیا ہے، اور اس نے فقط کشف کرنا ہے مکلف کے سامنے کہ بھئی فلاں چیز پر فلاں حکم لگا دیا گیا ہے اشارے کی طرف سے۔ تو آخر کا لفظ اس لیے لگایا گیا ہے فی موضوع حکم آخر، ایک دوسرا حکم جو ہے، دوسرا حکم یعنی قطع نظر اس حکم کے جس کے لیے یہ کاشف بنا تھا، اس کے علاوہ ایک دوسرے حکم کے لیے یہ کیا بنایا جا رہا ہے، موضوع۔ اور یہ دوسرا حکم جو ہے مخالفن لے حکم متعلق ہی، یہی بات اس نے اس لیے بولی ہے کہ بھئی کبھی اس قطع طریقے کا متعلق موضوع ہوتا ہے، کبھی خود حکم شرعی ہوتا ہے۔ اگر موضوع ہے تو اس کا کوئی حکم ہوگا، اور اگر اس کا متعلق خود حکم ہے تو فاضحہ، ٹھیک؟ اگر وہ خود حکم ہے جس کے لیے کاشف بنا ہے تو یہ جو ہم حکم لگا رہے ہیں یہ اس کا آخر ہے، اور اگر جو کاشف بن رہا ہے وہ موضوع ہے، اس موضوع پر کوئی حکم لگایا گیا ہے تو یہ حکم جو اس پر لگائے ہیں تو بھی یہ اس کا آخر ہے۔ متخالفن یا مخالفن یعنی متغیرن، غیر ہوگا اس حکم کا جو قط کے اپنے متعلق پہ لگایا ہوا ہے، جس متعلق سے یا جس متعلق کے حکم سے پہلے یہ کاشف رہ چکا ہے، اس حکم کا یہ کیا ہے، غیر ہے۔ کون سا حکم؟ جو ابھی خود قط پہ لگایا جا رہا ہے۔ لا یماثلہ، نہ یہ اس متعلق پر لگائے گئے حکم کا مماثل ہے، نہ اس کا یہ ضدین ہے۔ مماثل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی نو کے دو مصداق۔ ضدین کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی اور نو کا مصداق ہے، وہ کسی اور نو کا مصداق ہے، وہ ضدین ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہے قط موضوعی کی، کما اذا واردا مثلا فی الخطاب، خطاب شرعی میں یوں وارد ہوا ہے، اذا قطعتا بوجوب شیئن، اگر
تجھے قط حاصل ہو جائے کسی معین شے کے وجوب کا، تجھے قط حاصل ہو جائے کس بات کا؟ بے وجوب حج، کہ مجھ پر اب حج واجب ہو گیا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ فَيَجِبُ عَلَيْكَ الْتَصَدُّقُ، تو تجھ پر جو ہے وہ فقراء کو صدقہ دینا واجب ہے۔ یاجب علیک التصدق، یہ تالی ہے اور یہ حکم ہے، اور یہ حکم کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ وجوب شے کے قط پہ، قط پہ لگایا جا رہا ہے، قط اور وجوب شے کے مجموعے پہ لگایا گیا ہے، یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ تاراتن، کبھی یہ موضوع بنے گا اس دوسرے حکم کے لیے بنحوین یکون تمام الموضوع ہے، کہ خود تمام موضوع ہوگا۔ اسی جملہ شرطیہ کے اندر تمام الموضوع کیسے نکالنا ہے یہ بیان ہو چکا ہے۔ بے ان یکون القطع بالوجوب مطلقاً، مطلقاً سے مراد چاہے وہ مصیب ہے قطع، چاہے وہ غیر مصیب ہے، وہ قطع بالوجوب جو ہے وہ قطع موجب بنے لذالک الحکم، اس حکم کے جاری کرنے کا، یعنی وہ حکم جو ہے خود قطع پہ جاری کیا گیا ہے، اب قطع کا جو متعلق ہے وہ اس حکم کو جاری کرنے میں اس کا کوئی حصہ عمل دخل نہیں ہے۔ وہ اخرى بنحوین، کبھی اس قطع کو بطور موضوع لیا جاتا ہے یکون جزءہ و قاعدہ، کہ یہ اس موضوع کے لیے جز اور قید ہوتا ہے۔ کیسے؟ بے ان یکون القطع بہی، یہ جو قطع ہے بہی یعنی اپنے متعلق کے بارے میں، وہ وجوب ہے یا جو بھی ہے، فی خصوص ما، اس وقت کے جس وقت اصحابہ یہ قطع واقع کے مطابق ہو، موجبان، یہ قطع موجب بنے لہو، اس حکم کو جاری کرنے کا، تو حکم جاری کیا گیا ہے اب کس پر؟ قطع اور قطع کا متعلق دونوں ملا کے مجموعے کے اوپر، جب مجموعے کے اوپر ہے تو قطع اس وقت کیا ہو جائے گا؟ موضوع کا جز ہو جائے گا۔ وفی کل منہما، چاہے قطع خود موضوع ہے حکم کا یا موضوع کا جز ہے، دونوں صورتوں میں لما کان من الصفات الحقیقیات ذات الاضافات، قطع ایک صفت اضافی ہے۔ قطع کیا ہے؟ صفت اضافی ہے، صفت اضافی کی وضاحت کل ہو چکی ہے۔ لما کان دورن بما وقاشفن وحاکم، چھوڑ گیا ہوں۔ وفی کل منہما، اور ان دونوں صورتوں میں، کن دونوں صورتوں میں؟ موضوع ہے یا موضوع کا جز ہے، یوں خاضو، اس قطع کو اخذ کیا جائے گا طوران، بطور بما ہوا کاشف و حاکی ان متعلق ہے، یعنی بطور کاشف اس کو آپ موضوع قرار دے رہے ہو، و آخر بما ہوا صفت خاصہ للقاطع، قاطع سے مراد شخص، اس کے نفس کی یہ کیفیت نفسانیہ ہے، یا صفت نفسانیہ کے طور پر لے لو، یا اس کے متعلق، قطع نے جس متعلق کے ساتھ تعلق پایا ہے اس متعلق کی صفت لے لو، جب متعلق کی صفت بنے گا تو وہ شے کیا ہو جائے گی؟ مقطوع بہ، کیونکہ قطع جو ہے وہ صفت اضافی ہے، صفت اضافی طرفین چاہتی ہے، تو یا شخص کی صفت نفسانی صفت بنے گی، یا اس شے کی صفت بنے گی جو اس قطع کی متعلق ہے، وہ شے قطع کے تعلق کے بعد مقطوع کہلائے گی، قطع کے تعلق کے بغیر مقطوع نہیں کہلائے گی۔ اچھا، تو قطع کو جو موضوع قرار دیا گیا ہے یا بطور کاشف موضوع قرار دیا گیا ہے یا بطور صفت موضوع قرار دیا گیا ہے، کہاں؟ فی کل منہما، دونوں میں، دونوں سے کیا مراد ہیں؟ خود موضوع ہے تو بھی دو صورتیں آئیں گی، بما ہوا کاشف موضوع ہے یا بما ہوا صفت موضوع ہے، جب موضوع کا جز ہے تو بھی دو صورتیں آئیں گی، جز بن رہا ہے بما ہوا کاشف جز بن رہا ہے موضوع کا، یا بما ہوا صفت موضوع کا جز بن رہا ہے، ٹھیک؟ تو اس طریقے سے جو ہے کیا رکیں وذالک، یہ چار صورتیں جو ہیں کیوں بنائی ہیں آپ نے؟ کہتا ہے لأن القطع، ذالک کا اشارہ جو ہے قطع کے اندر جو دو صورتیں ہم نے جاری کی ہیں، انہ صفت نفسانیۃ و انہ کاشف، لأن القطع لما کان من الصفات الحقیقیۃ ذات الاضافۃ، قطع جو ہے ایک ایسی حقیقی صفت ہے جو اضافی ہے، اضافی یعنی کیا ہے؟
تصور طرفین چاہتی ہے. وَلِذَا كَانَ اس اضافی صفت کے ہونے کی وجہ سے ہی تو علم اور قط جو ہے لنفس ہی نور ہوتا ہے اور اپنے غیر اور متعلق کے لیے بھی منور ہوتا ہے. خود بخود ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی کاشف ہوتا ہے. اچھا، لِأَنَّ الْقَطْعَ صَحَّ أَنْ يُؤْخَذَ فِيهِ. قطع جو ہے صحّ، یہ انا کی خبر دے رہا ہوں. ان القطع صحّ، صحیح ہے. کیا صحیح ہے؟ ان یؤخذ فیہ، اس قطع کے اندر جو ہے ملحوظ رکھا جائے. کیا؟ بما ہوا صفت خاصۃ و حالۃ مخصوصۃ، یعنی اس کو صفت نفسانیہ ہونے والی جہت اس کی ملحوظ رکھی جائے. فی ہے اس قطع موضوعی میں. جب یہ جہت ملحوظ رکھی جائے گی تو بے الغاء جہت کشف ہی، کاشفیات والی جہت سے ہم اس وقت ہم قطع نظر کر دیں گے. او اعتبار خصوصیت اخری فی ہے، یا اس قطع کے اندر جو ہے کاشفیت والی جہت کے علاوہ کوئی اور جہت جو ہے وہ ملحوظ رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں رکھی جا سکتی. معہا اس صفت والی جہت کے ساتھ کوئی اور آپ خصوصیت ملحوظ رکھ سکتے ہیں، یہ نہ رکھیں. کاشف والی نہیں رکھیں، کیونکہ کاشف والی رکھیں گے تو پھر دوسری قسم وجود میں آ جائے گی. کما صحّ، جیسا کہ صحیح ہے، ان یؤخذ اس قطع کو اخذ کیا جائے بما ہوا کاشف ان متعلق ہی وحاکیان ہو، یعنی قطع موضوعی کو کس لحاظ سے موضوع قرار دے رہے ہو کہ اس کی کاشفیت والی جہت کو مد نظر رکھ کے آپ نے حکم کا موضوع بنایا ہے. فَتَكُونُ، تو پھر یہ تکون بمعنی تصبح، تو ہو جائیں گی اس طرح اقسامہ قطع کی قسمیں اربعہ، چار، مضافاً ساتھ ملاتے ہوئے الاما اس قسم کو ہوا کہ جو قسم طریق محض عقلاً عقلی طور پر جو ہے وہ اپنے متعلق کے لیے طریق ہوتی ہے، غیر ماخوذاً فی الموضوع شرعاً، اور اس میں آپ نے شرعی حکم کے لیے موضوع کی حیثیت کو اس میں اخذ نہیں کیا ہوا. تو کل اس طرح 5 ہو جائیں گی. ثم لا ریب، یہ اگلی بحث ہے. السلام علیکم. احسن.